ہرگز یہ، زور سے بولو، ہرگز یہ پنج تن پاک کے بارے میں آیت تطہیر ہے، مگر آیت تطہیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے۔ ہرگز یہ مطلب، ہرگز یہ مطلب، ہرگز یہ مطلب۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، سوشل میڈیا پہ آج کل مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کے خلاف بہت زور و شور کے ساتھ مہم جاری ہے۔ مفتی صاحب نے ایک بیان کے دوران ان کی زبان پھسلی اور ان سے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بارے میں نازیبا کلمات ادا ہوئے، اور وہ کلمات ادا ہوئے جو وہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو اسی وقت آپ نے ان کلمات کی اصلاح بھی فرمائی اور بیان کے آخر میں دوبارہ اس پہ توبہ استغفار بھی کی اور اس پر رجوع بھی آپ نے کیا۔ لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے خلاف بہت زور و شور کے ساتھ ایک مہم شروع ہو گئی، اور آپ کو گستاخی کی رٹ لگانے والوں نے آپ کے اوپر طرح طرح کے فتوے اور زبان درازیاں کرنا شروع کر دیں۔ ان کے خلاف کئی ویڈیوز بھی ریکارڈ کروا دی گئیں۔ تو اسی طرح مفتی صاحب کے محبین کی طرف سے ڈاکٹر آصف جلالی کی ایک تقریر جواب میں پھر شائع کی گئی، ایک تقریر شیئر کی گئی کہ جس میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی پنج تن پاک کے گروہ پاکیزہ سے ہی عصمت کی نفی کرتا ہے، اور مطلقاً تمام تر ان نفوس قدسیہ سے نہ صرف خود عصمت کی، ان کے معصوم ہونے کی نفی کرتا ہے، بلکہ مجمع سے بارہا اس کا اقرار بھی کرواتا ہے، تکرار بھی کرواتا ہے۔ تو چونکہ پنج تن پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اور امام المعصومین ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عصمت جو ہے یہ واجبہ ہے، اور خود دعوت اسلامی والوں کا فتویٰ بھی اس کے بعد سامنے آتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ خود دعوت اسلامی والوں کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ جو بندہ آقا پنج تن پاک علیہ السلام کی آڑ لے کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے عصمت کی نفی کرتا ہے، انہیں معصوم ماننے کی نفی کرتا ہے، تو وہ کافر ہے۔ مفتی حسان عطاری کا یہ 2024 کا فتویٰ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کی آپ منافقت چیک کریں کہ ایک طرف یہ مفتی صاحب نے ایک معاملے سے توبہ بھی کر لی، رجوع بھی کر لیا، اس کے باوجود یہ اس کو اچھال رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے اپنے امام نے، جسے یہ اپنا امام مانتے ہیں، جسے یہ اپنا مجتہد مطلق مانتے ہیں، اس شخص نے پنج تن پاک سے نفی کرتے ہوئے حضور کی عصمت کی نفی کی، اور یہ کلمہ کفر تھا، اور اس پر توبہ واجب تھی، اور اس کی جس مجمع کے سامنے اس تقریر کی ہے ان پر بھی توبہ واجب تھی، اس پہ لازم تھا کہ ان سے بھی توبہ کرواتا، خود بھی توبہ کرتا، لیکن اس نے بے سابق نہ خود توبہ کی نہ ان سے توبہ کروائی۔ لیکن ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ مفتی صاحب کی توبہ کے باوجود ان کے اوپر تبرہ کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں، یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو ایسے گناہ پہ یار دلائے کہ جس پر وہ توبہ کر چکا ہو۔ چونکہ مفتی صاحب اسی بیان میں توبہ کر چکے ہیں، اگرچہ ان سے زبان پھسل گئی، جذباتی خطابت میں ان سے ایسا ہو گیا تو وہ اس پہ توبہ کر چکے ہیں۔ تو ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کے جن بزرگوں کی گستاخیوں پہ ابھی تک انہوں نے توبہ نہیں کی، آپ کا جو امام النواسب ہے، بابا ناصبیت ہے، اس نے کتنی گستاخیاں کی ہوئی ہیں، کتنے ضرب حیدری کے اندر اس نے ائمہ اہل بیت اطہار کی طرف، سیدہ زینب کی طرف، اور اسی طرح اپنے بیانات کے اندر، اور اس نے گزشتہ اپنے بیان کے اندر یہ حال ہی میں اس نے تمام تر صحابہ کرام کے لیے غلط حدیث سے غلط استدلال کرتے ہوئے تمام صحابہ کے اوپر جہنمی ہونے کا اطلاق کر دیا، اور انہیں جہنمی کہہ دیا کہ جو جنگ صفین و جمل میں شامل تھے ان سب پہ جہنمی ہونے کا اطلاق کر دیا۔ اس سے آپ نے توبہ کا مطالبہ نہیں کیا، اور خود آپ اپنے امام ڈاکٹر آصف جلالی سے توبہ کا مطالبہ نہیں کرتے جس پہ توبہ واجب ہے، تو ان سے آپ توبہ کروائیں، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالیں اور دوسروں کے خلاف آپ اپنی زبانیں بلند کریں۔ تو اس لیے آپ کے دلوں میں جو بغض اہل بیت ہے یہ ہر جگہ پہ آپ اس کا اظہار کرتے ہیں، تو برائے مہربانی آپ ذرا اپنے بڑوں سے بھی توبہ کروائیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی ان سے توبہ کروائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔